گفتگو آگے بڑھائیں گے اور موقف لیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف اندرونی جو مسائل تھے ان سے کیوں نہیں نکل سکی، اور اب تو ایک دن مزید رہ گیا ہے صدر کے انتخابات میں۔ آپ کے پارٹی کے وہ لوگ جنہیں پہلے نومینیٹ کیا گیا تھا وہ تو ڈٹ کے ہیں کہ ہر صورت میں وہ انتخابات میں جائیں گے۔ پارٹی نے جو انڈرسٹینڈنگ کی اپوزیشن کے ساتھ جو 6-5 تھے اسے بھی وہ نہیں مان رہے، پھر جن کینڈیڈیٹس کا انتخاب کیا گیا اسے بھی وہ نہیں مان رہے۔ یہ تو ایک نئی جو ہے وہ اس میں مخمصے میں تحریک انصاف پڑ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ سمر عباس صاحب۔ سیاست ذاتی مفاد کے لیے نہیں، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت سے تلخ گھونٹ بھی جو ہے وہ پینے پڑتے ہیں۔ آج کی جو یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں تو میں 2018 مجھے یاد آتا ہے کہ میرے ٹکٹ کا پتہ نہیں کیوں کسی وجہ سے مسئلہ بن گیا، حالانکہ جس شخص کا میرا ٹکٹ جس کو دیا جا رہا تھا وہ نیب زدہ تھے، مسلم لیگ نون کے ایک ممبر رہے تھے اور نیب زدہ سزا یافتہ تھے۔ لیکن جب میرے ٹکٹ کا ایشو ہوا، اسی طرح ایک پروگرام میں شہید ارشد شریف صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے میرے سے سوال کیا کہ آپ کیا کرو گے۔ میں نے کہا کہ اگر پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی میں پارٹی کا فیصلہ قبول کروں گا، اور اس زمانے میں مراد سعید صاحب، اسد عمر صاحب، شہریار خان افریدی جو مجھے نظریاتی لگتے تھے اور آج بھی لگتے ہیں، میں ان کی کمپین کروں گا، اور اس کے بعد اپنی پریکٹس جو میری وکالت میری فیلڈ ہے اور پارٹی کے لیے میڈیا پہ جو میرا کردار ہے ملک میں جہاں خان صاحب بھیجیں گے میں جاؤں گا۔ یہ میرا فیصلہ تھا۔ پھر خان صاحب نے مہربانی فرمائی، وہ ٹکٹ مجھے مل گیا۔ لیکن اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے مبارکباد مجھے ارشد شریف شہید نے دی تھی کہ مبارک ہو، آپ کا ٹکٹ ہو گیا۔ ان کو کوئی انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو میں آج اپنے ساتھیوں دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی پہ مشکل وقت ہے۔ اس وقت ایک فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کو نہ صرف خریدنے کی کوشش کی جائے گی بلکہ ان کو پریشرائز بھی کیا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے مرکز میں 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارے ممبران کے ساتھ کیا گیا۔ اس لیے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان اپوزڈ کی طرف جایا جائے، تاکہ ہمارے ممبران کی خرید و فروخت کا یا کسی بھی ممبر کی خرید و فروخت کا بھی سلسلہ رکے، اور تحریک انصاف کی حکومت کو جو خطرہ اس سے درپیش ہو سکتا ہے اس خدشے کی بیسس پہ کیا گیا ہے انڈرسٹینڈنگ کا، یا اطلاعات تھی آپ کے پاس کہ آپ کے بندے جو ہیں وہ بک جائیں گے؟ نہیں، کسی بھی صورت میں ہم اپنے لوگوں کو رسک پہ ڈالنا نہیں چاہتے، کیونکہ جو لوگ ہمارے ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ ممبران 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 9 مئی کے بعد جیلوں کے بعد نہیں ٹوٹے، نہیں بکے، وہ اب کیوں بکیں گے؟ لیکن ہم خطرہ مول کیوں لیں ایسے ماحول میں جب ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ ہمارے سیاسی مخالفین، میں دشمن کا لفظ اب بھی یوز نہیں کر رہا، آپ کو تو پھر اپنے ایم پی ایس پہ اعتماد نہیں ہے، آنکھ ان کو نہیں بھاتا، ایم پی ایس پر ہی اعتماد نہیں ہے، تو پھر گنڈا پور صاحب کی جو وزارت اعلیٰ کی عمارت ہے وہ تو پھر بڑی کمزور بیسس کے اوپر کھڑی ہے۔ نہیں، ایم پی ایس کی اعتماد کی سمر صاحب بات نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا بدقسمتی سے یہ ایک تاریخ رہی ہے کہ جب بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے منڈیاں لگتی ہیں اور تجوریوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب نے یہ اختیار بقول علیمہ آپا کے لیڈرشپ کو دے دیا کہ موڈیلٹیز کے لیے یہ خود فیصلہ کریں کہ انہیں کیسے الیکشن کرنا ہے، تو یہ پولیٹیکل کمیٹی اور پارلیمنٹری پارٹی خیبر پختونخوا کی اور وزیر اعلیٰ اور پارٹی کا چیئرمین اور پارٹی کا جنرل سیکرٹری اور پارٹی کے تمام عہدیدار ٹاپ کے جو بیٹھے ہیں وہ عمران خان ہی کے نامزد کردہ ہیں۔ اگر پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو رسک میں نہ ڈالا جائے، اپنی حکومت کو رسک میں نہ ڈالا جائے، یہ بلا مقابلہ والا جو کرے کہ خان صاحب کا فیصلہ تھا ہی نہیں عرفان سلیم صاحب کے بقول۔ دیکھیں وہ تو ہمارا بھائی ہے، میری تو خواہش ہے، ورکر ہے، اس نے قربانیاں دی ہیں، پرانا ورکر ہے خان صاحب کا، کہ اس کو موقع ملے یا ملتا یا اب بھی کوئی گنجائش نکلتی، لیکن جو بات ہے وہ پارٹی کے مفاد کی ہوگی، وہ شخصیات سے پھر بالاتر تر ہو جاتی ہے۔ پارٹی کو اختیار دیا عمران خان صاحب نے کہ وہ الیکشن کس طرح کرتے ہیں ان کا فیصلہ ہے، الیکشن میں کینڈیڈیٹ کون ہوں گے وہ عمران خان کا فیصلہ ہے۔ تو آج بھی جو لسٹ آئی ہے، میں تو کسی لسٹ کا نہ پریوی ہوں، میری بات سن لیجئے نا تھوڑا سا، میں نہ تو کوئی لسٹ میرے ہاتھ سے گئی ہے نہ میرے ہاتھ سے آئی ہے، نہ میں سینٹ الیکشن میں کینڈیڈیٹس میں کوئی انٹرفیئرنس کرتا ہوں کہ اس کو ڈالو اس کو نکالو۔ ایک بات پہ میں کھڑا ہوں، جو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہو اس کو منوان تسلیم کیا جائے۔ لیکن آپ نے پارٹی کے مفاد کی بات کیا، پارٹی کا مفاد تو کیا اس میں نہیں تھا کہ آپ کے 7 سینیٹرز منتخب ہو جاتے 6 کے بجائے؟ بھائی جان میری بات سن لیں، جی حضور میری بات سن لیں، مجھے بات کرنے دیں، آپ نے بلایا میں خود سے نہیں آیا۔ جی بھائی جان یہ جو الیکشن ابھی ہو رہا ہے یہ پوسٹ پون شدہ الیکشن ہے،
اوریجنل الیکشن 2024 میں اپریل میں، میرے خیال میں مارچ اپریل میں ہونے لگا تھا، اس کی لسٹ اس زمانے میں جب میرے جیسے پولیٹیکل ورکر اور وکیل اور ہم سب جا رہے تھے، عمران خان صاحب نے لسٹ مرتب کی تھی، ان کی اجازت سے بنی تھی، جس میں مراد سعید نمبر 1 پہ تھے، فیصل جاوید صاحب تھے، اس میں ہمارے یہ عرفان بھائی بھی تھے، اس ہی لسٹ میں مرزا افریدی صاحب کا بھی نام تھا، سارا کچھ عمران خان کی اجازت سے اس وقت بنا تھا۔ یہ جو ابھی لسٹ بیرسٹر سیف صاحب لے کے آئے ہیں، اس میں کوئی ایسا نیا نام ہماری جماعت نے نہ ڈالا ہے نہ نکالا ہے، اسی لسٹ کو ریپیٹ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص اوپر یا نیچے ہوا ہو، لیکن عمران خان صاحب کی دی ہوئی لسٹ کو چینج کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو بیرسٹر سیف صاحب لسٹ لے کے آئے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ وہی لسٹ ہے جو عمران خان صاحب نے اپروو کی ہے، اور کل پیر کا دن ہے، منگل آنے والا ہے، خان صاحب سے پھر بھی کوئی پوچھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص دروغ گوئی کرے گا، کیا وہ اپنی سیاست ختم کرے گا؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر ایک نام ڈالے یا نکالے۔ اس وقت پارٹی کو اتفاق کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ سینٹ کی سیٹوں کے معاملے پر ہی پہلے ہی پارٹی کے اندر بڑی رفٹ آئی تھی، مروت صاحب کو بھی اسی معاملے پہ جو ہے وہ کارنر کیا گیا تھا، اب بھی اسی معاملے پہ جو ہے وہ اختلافات آ رہے ہیں۔ آپ نے پارٹی کے مفاد کی بات کی تھی، پارٹی کا مفاد تو پھر یہ تھا علی محمد خان صاحب کہ آپ کے 6 کے بجائے آپ کے 7 سینیٹرز منتخب ہوتے۔ دیکھیں، پارٹی کا فیصلہ تو میڈیا پرسنز یا وی لاگرز یا یوٹیوبرز یا ملک سے باہر بیٹھے کچھ لوگ کوئی نہیں کریں گے نا۔ پارٹی کا فیصلہ تو عمران خان کریں گے، اور ان کی اجازت سے طریقہ کار کا فیصلہ پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی۔ جو لوگ فیس کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ علی امین خان، obviously ہم نے فیصلہ تو نہیں کرنا، ہم نے تو آپ سے سوال کرنا ہے، ہم نے تو آپ سے سوال کرنا ہے، سوالات سے ہم نہیں اٹھا رہے، آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی لوگ اٹھا رہے ہیں پارٹی کی فیصلہ سازی کے اوپر۔ ظاہر ہے یہ عرفان سلیم ہے، جواب آپ سن لیا کیجئے نا، آپ تھوڑا سا جی آپ بھائی جان، ہماری جماعت ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہم اس کا فیصلہ کر لیں گے، ہم اپنے ممبران کو قائل کر لیں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے پاس جب ہماری لیڈرشپ جائے گی، وہ عمران خان کے لیے اور پارٹی کے لیے، پارٹی کے وسیع تر مفاد میں کبھی بھی ذاتی مفاد کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ ورکر ہیں، یہ عمران خان صاحب کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہے جو کسی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے نظریے کے خلاف ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ساری، وہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے کی ہے اپوزیشن کے ساتھ کے پی کے اندر۔ نہیں، میں اس سے نہیں ایگری کرتا، کیونکہ کل کی جو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور پرسوں رات بھی ہوئی، اس میں یہ چیز بڑی تھریڈ بیر ڈسکس ہوئی، اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ منڈیوں کو نہیں لگنے دینا، پیسوں کی تجارت نہیں ہونے دینی، لوگوں کے ضمیروں کے سودے نہیں ہونے دینے۔ اور آج صبح میں نے اس پہ ٹویٹ کی ہے کہ اگر یہ ان اپوزڈ الیکشن بلا مقابلہ ہوتا ہے تو سب سے بڑا ہارٹ اٹیک، سب سے بڑا دلی صدمہ ان ضمیروں کے سوداگروں کو ہوگا جنہوں نے منڈی کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہاں جن لوگوں نے پیسہ لگانا تھا وہ تو ویسے ہی اس بار نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے پیسہ لگانا تھا وہ تو ویسے ہی آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے منتخب ہو رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ یہ عرفان سلیم صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب کہ کچھ نہیں، اس میں ایک منٹ سمر صاحب، آپ نے کمنٹ کیا، اس کا جواب لیتے جائیں، آپ نے کمنٹ کیا ہے، آپ نے کمنٹ کیا ہے، اس کا جواب لیتے جائیں، ایک منٹ، آپ نے کمنٹ کیا، اس کا جواب لیتے جائیں، میں یہاں آپ کی بات اپروو کرنے تو نہیں بیٹھا۔ دیکھیں، یہ جو لسٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے، میرا کوئی پیدائشی بھائی نہیں ہے، تو ان میں سے تو کوئی میرا کوئی چچے کا بیٹا نہیں ہے، میرے لیے امپورٹنٹ عمران خان اور میری جماعت ہے۔ یہ جو لسٹ آئی ہے، یہ پوچھ لیں کس سے، کیا یہ 2024 کی لسٹ میں یہ نام نہیں تھے؟ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، مراد سعید پہ تو سوال ہی نہیں ہے، فیصل جاوید خان پہ تو سوال ہی نہیں ہے، بات آ گئی مرزا افریدی صاحب کی۔ مرزا افریدی صاحب کے ساتھ نہ میرا کوئی بزنس کا تعلق ہے، نہ میرا کبھی کھٹے ان کے ساتھ کبھی ایک جگہ جا کے کہیں سیر کیا، چائے پی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سب لوگ گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں۔ لیکن ایک بات خدا لگتی بات کرنی چاہیے کہ جو 2024 کی لسٹ تھی، اس میں بھی ان صاحب کا نام تھا، میں تو اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، کا نام 5 پہ تھا، عرفان سلیم صاحب کا تھا۔ مجھے ایک بات بتائے کوئی، اگر یہ شخص غلط ہے تو عمران خان صاحب کی پہلی لسٹ میں نام کیوں تھا؟ میں تو نہ عمران خان ہوں، نہ میں لسٹ لے جاتا ہوں، نہ لسٹ لے آتا ہوں۔ اچھا، جو علی محمد صاحب جو عمران خان نے نام اپروو کیے ہیں، آپ نے ووٹوں کی، وہ سلیکٹ ہو کے، وہ منتخب ہو کے سینٹ میں چلے جائیں۔ آپ نے تحریک انصاف کے ووٹوں کی خرید و فروخت کے خدشے کا آپ نے اظہار کیا تھا، وہ تو ووٹ تو اپوزیشن کے لوگوں نے خریدنے تھے نا، تو وہاں جن لوگوں نے ووٹ پوٹینشلی خریدنے تھے، جن لوگوں نے ووٹ پوٹینشلی خریدنے تھے، وہ تو آلریڈی سینیٹر بن رہے ہیں آپ کی سپورٹ سے۔ سمر صاحب، صرف تحریک انصاف کی نہیں، دیکھیں سن لیا کریں نا، تحریک انصاف کے تو 90 کے قریب ہمارے ممبر ہیں، 50 اپوزیشن کے بھی ہیں۔ جب منڈی لگتی ہے پھر دانت سب کے گنے جاتے ہیں، اس لیے منڈی نہ لگنے دیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں منڈی نہیں لگنی چاہیے۔
اچھا میری جو اطلاع ہے کیوں وہ آپ 23 کے کیوں قریب سمجھتے ہیں صرف اچھا آپ کو تحریک انصاف کوئی بکاؤ مال لگتی ہے؟ ریسنٹ ہسٹری تو ریسنٹ پاسٹ تو یہ بتا رہا ہے اس طرح کے واقعات زیادہ تحریک انصاف کے کیمپ میں ہوئے. مجھے ضمیروں کے سودے پھر سب کے ہوتے ہیں. مجھے ہمارے تو لوگ امتحان سے نکلے کھڑے ہیں یا پوزیشن کی خیر مند ہیں جو مفت میں مال غنیمت میں آئے بیٹھے ہیں. یہ بتائیں علی محمد صاحب کہ یہ جو ریزرو سیٹ پہ آئے بیٹھے ہیں ان کی گارنٹی کون دے گا؟ میری اطلاع میری اطلاع یہ ہے میری خبر تو صحیح ہے. میری خبر تو یہ علی محمد خان صاحب کے 23 ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف کے وہ پہلے سے کوئی بیان الفی وغیرہ کا ان کا معاملہ ہے وہ سائن کر چکے ہوئے ہیں, تو ان کے خطرے یا خدشے کی وجہ سے یہ گنڈا پور صاحب نے فیصلہ کیا کہ یار بلا مقابلہ ہی کر لیتے ہیں, یہ نہ ہو کہ مراد سعید یا فیصل جاوید والی سیٹ پہ جو ہے وہ کہیں ڈنٹ پڑے. میری اطلاع یہ ہے تحریک انصاف کے انتہائی بابسوخ ذرائع سے آپ کو پتہ ہے, میرے تحریک انصاف کے اندر ذرائع بڑے اسٹرانگ ہیں, آپ کو اس بات کا پتہ ہے. سر میں کم از کم آپ کے ذرائع میں سے نہیں ہوں, لیکن میری بات سن لیں. یہ سپیکولیشنز ہوتی ہیں, ایک کان میں سنی دوسرے کو سنائی, یہ اور باتیں ہیں. میں تو فیکٹس والا آدمی ہوں, میں تو جو میدان میں بات ہے اس پہ بات کرتا ہوں. میں سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سینٹ کے الیکشن میں ہمیشہ ضمیروں کی سوداگری ہوتی ہے. اس بار فیصلہ کیا گیا ہے کہ منڈی نہیں لگنے دیں گے, کوشش کریں گے کہ انوپوزڈ ہو تاکہ جو لوگ پیسے کی تجوریاں لے کے آئے ہیں وہ حرام کا مال واپس لے کے چلے جائیں. اور اس میں زیادہ سوال تو اسی لیے اٹھ رہا تھا کہ آپ کی 7 سیٹیں بن سکتی تھیں, آپ نے 7 سے 6 پہ آپ آئے حکومت ہوتے ہوئے, تو اس وجہ سے زیادہ یہ سوال اٹھ رہا ہے. اور یہ لوگ بھی جو آپ کے ناراض پارٹی کے وہ یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب ہماری 7 سیٹیں بنتی تھیں ہم نے 6 پہ جا کے اکتفا کیا. سیٹوں سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بھی ووٹ نہ ٹوٹے. ہماری صوبائی حکومت اس وقت ہمارے مخالفین کی نظروں میں جو کانٹا بن کے کھٹک رہی ہے, وہ عمران خان کی تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اپنے ایم پی ایز کی منڈی نہیں لگنے دیں گے. بہت شکریہ علی محمد صاحب, آپ نے پرائم میں جوائن کیا.